منظور وسان صاحب نے بھی اس بات کو قبول کیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن کا اعلان کر دیا گیا تو اسی دوران بہت سارے دہشت گرد تو بھاگ گئے. جی بالکل ایسے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی یعنی کہ بات اچھمبے کی نہیں ہے اور نہ ہی رول آؤٹ کی جا سکتی ہے. ایکچولی دیکھیں, اف آئی نو کہ سم ون از گوئنگ ٹو اٹیک می اور مجھے یعنی کہ پری وارننگ اس کی مل جائے تو وائی شوڈ آئی کیپ سٹنگ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, یا میرے پاس کوئی ویپن ہے تو میں اس کو سامنے رکھ کے بیٹھا رہوں, میں اس کو کہیں ہائڈ کرنے کی کوشش کروں گا یا کہ چھپ جانے کی کوشش کروں گا. سو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے نیور ہیونگ سیڈ آل دیٹ جو ہے کہ جی کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا. وی نو اٹ کہ جی ایسا ہو, ہماری انٹیلیجنس کے ریسورسز جو ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, دے ہیو اے کمپلیٹ پکچر ود دیم جو ہے کہ کہا کیونکہ یہی جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب ہر وقت کہ سب کو پتا ہے کہ یہ کاروائیاں کون کر رہا ہے, بھتہ خوری کون کر رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ کراچی کے حالات خراب کون کر رہا ہے, لیکن کاروائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی. جی ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس آپریشن کو تو شروع ہوئے ڈیفینیٹلی اٹ از جسٹ دی تھرڈ ڈے وچ از گوئنگ ان ٹو دس آپریشن جو ہے, اینڈ ابھی بھی اب اس کی یعنی کہ ایفیکٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے کہ ابھی کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ امیڈیٹلی ہم ٹارگٹ کر کے اٹھا لیں گے جو کہ ہمیں پتہ ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا ان ٹرمز آف انفارمیشن ہمیں کچھ ایویڈنس ملا ہے جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے جس کے اندر انڈیویجولز بھی ہیں from where we can make out کہ yes this individual or these documents belong to certain group or certain people, تو ہم then accordingly اس کے اوپر جو ہے نا اپنی ان لیڈس کے اوپر جو ہے then we proceed further with that جو ہے. تو as and when یہ سچویشن یعنی کہ بڑھتی جائے گی this thing will continue. اور اس میں بلا امتیاز کارروائی کر رہے ہیں آپ, یہ نہیں دیکھ رہے کہ کسی بھی دہشت گرد کا تعلق کسی خاص گروپ سے یا کسی خاص جماعت سے ہے, بلا امتیاز آپ کارروائی. جی اس میں as far as پاکستان رینجرز از کنسرنڈ ہمیں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی بھی, اور پہلے بھی کبھی ہمیں شک نہیں تھا کہ وی آپریٹ ٹوٹلی ابو بورڈ اینڈ اکراس دی بورڈ. اسی لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی گروپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ اس کی کسی رینجرز کے ساتھ کوئی افیلیشن ہے یا کچھ ہے یا اس قسم کی, نو, بیکاز ونس وی آپریٹ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی پریشرز اینڈ وداؤٹ اینی پریجوڈس کہ جی کہ کس گروپ کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے کس کے لیے نہیں کرنا. نو, ویئر ایور وی ول فائنڈ این انفارمیشن, ویئر ایور وی ول فائنڈ اینی ایویڈنس, وی ول گو دیئر. اچھا, کیونکہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ اگر ہم اسی سائڈ ٹاؤن کے ایریا کی بات کرتے ہیں, آپ نے بتایا کہ 67 ملزمان گرفتار ہوئے انیشیلی, لیکن اس میں سے 40 آپ نے واپس کر دیے. تو کیا وہ لوگ بالکل بے قصور تھے یا ان کا کوئی ریکارڈ رکھا, اور آپ نے جو باقی آپ نے اپریہینڈ کیے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا بیس, کوئی ریکارڈ بنایا ہے کہ آئندہ اگر کسی بھی وجہ سے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے, آپ لوگ تو پکڑ لیں گے, آپ لوگ عدالتوں کے حوالے کر دیں گے, لیکن پروسیکیوشن نہیں ہو پاتی, گواہ پیش نہیں ہو پاتے, ان کو خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی آپ نے ڈیٹا کوئی مینٹین رکھا ہے؟ جی اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو جہاں تک ان ٹوٹل 67 لیٹ سے بندوں کا ان کا ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود ہے کہ جی کہ یہ ہم نے 67 اس آپریشن کے اندر پکڑے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے چھوڑ دیے انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد کہ اوکے فائن, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ویسے غلطی سے آ گیا یا مطلب اس گھر کے ساتھ تھا یا اس گھر میں تھا, مہمان آیا ہوا تھا فار ایگزامپل, لیکن وہیں سے ویپن بھی ریکور ہوا اور یہ بندہ بھی موجود تھا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ میں, پھر دین ان کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں اور وہ ساری تمام جو ریکارڈز ہیں وہ ہم نے اپنے پاس, اب جو باقی تعلق ہے جو ہے وہ ہم نے 20 کے بندے جو ہیں وہ پولیس کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں. ابھی فرام ہیئر آنورڈز ایکچولی دی پولیس ورک اسٹارٹس. Police work start because registration of the FIRs and further prosecution ان کا جو یہ that is all police work جو ہے اس کے ساتھ چونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, بٹ ڈیفینیٹلی وی کیپ ریکارڈ آف دیٹ تھنگ کہ جی پولیس کے کسٹڈی میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے یا یعنی کہ بعد میں عدالت نے سبسیکوئنٹلی کتنے لوگوں کو چھوڑ دیا, وہ ریکارڈ ہم اپنے پاس مینٹین ضرور کرتے ہیں. تو اس میں پولیس کا اور رینجرز کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ کس حد تک ہے, کیونکہ آپ نے تو اپنی کارروائی کر دی, اسسٹ کر رہی ہے آپ کو پولیس, لیکن کوارڈینیشن آپس میں کس حد تک ہے؟ جی اس میں وی ہیو اے ویری گڈ کوارڈینیشن ایز فار ایز دی پولیس از کنسرنڈ. ایز اینڈ وین پولیس ہیز ریکویسٹڈ اس فار اینی اسسٹنس وی ہیو سینٹ آور ٹروپس ود دیم, اور ابھی بھی بہت سارے آپریشنز ایکچولی پولیس نے کیے ہیں اینڈ وی ہیو اسسٹڈ دیم بائی گیونگ, جس طرح کی جو آپریشن انڈیپینڈنٹلی ہم کر رہے ہیں اسی طریقے سے وی آسک دی اسسٹنس فرام پولیس جو ہے کہ ہمیں کتنی نفری ان کی چاہیے, کہاں پہ ہم نے لگانا چاہتے ہیں, تو دے آر ویری ہیلپ فل. اور اسی طریقے سے چونکہ سبسیکوینٹ کام تو بہت سارا جو ہے وہ ان کا ہے کہ دیٹ از رجسٹریشن آف FIR ہے, اس کے بعد پروسیکیوشن کا تیار کرنا, اس کیس کو لے کے آگے چلنا, اینڈ ویئر ایور ہمارے سے جو ان کو اس میں جو پرابلمز آتی ہیں بریگیڈیئر صاحب, اس میں کافی پرابلمز آتی ہیں پروسیکیوشن کے اندر, وہ بھی ہم یقینی طور پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. لیکن جیسے آپ نے اوور آل ہمیں ایک اس میپ کے ذریعے اور جو آپ اس پر آپریشن کر رہے ہیں سمجھایا, ہم اس پر اور بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب مجرمان کو پکڑ لیا جاتا ہے, ملزمان کو, تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. شو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں، اس میں کس حد تک رینجرز اور پولیس کو کامیابی ہوئی ہے، اور کیا یہ دیرپا امن کے لیے آپریشن ہے یا پھر یہ ٹیمپریری ہے، اور اس کے بعد ہم پھر خدا نخواستہ وہی حالات دیکھیں گے جو کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے رہے ہیں. ہمارا اسٹوڈیو میں ساتھ دے رہے ہیں کمانڈر سچل رینجرز جناب وسیم ایوب صاحب، بریگیڈیئر وسیم ایوب صاحب ہیں، اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے سیکیورٹی امور کے ماہر دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. جنرل صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ ہمیں جسٹس طارق صاحب کی طرف بھی جانا ہے جو کہ قانونی ماہر ہیں اور ہمیں اسلام آباد سے ہی ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. جسٹس صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہیں، لیکن جو قانونی کچھ چارجوئی ہیں وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں ملزمان، وہ ان کو سزا نہیں ہو پاتی. لیکن میں آپ کی طرف آؤں گا پہلے. جنرل صاحب ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جیسا آپ بتائیں کہ جو اس وقت یہ جو اسٹریٹجی آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے آپریشن کی پروگرام میں، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیرپا امن قائم کر سکے گا اور جو بھی آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے ہیں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے وہ مل سکیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی ہو یا کوئی اور شہر ہو، جہاں یہ امن کی بحالی کی بات ہے نا، وہ پولیس نے اور اس کے ساتھ جو سپورٹ ہے رینجرز کی، انہوں نے کرنا ہے. اگر آپ پولیس کے اندر رائٹ ٹائپ آف پیپل پوسٹ کریں گے اور وہاں سفارشی لوگ اور ایسے لوگ جن کو اپنے پروفیشن کا نہیں پتہ وہ نہیں ہوں گے. نمبر 2، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوگی. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ رینجرز اور پولیس یہاں کل سری لنکا سے یا کسی اور ملک سے تو نہیں آئی، یہ پچھلے کئی اشروں سے یہاں کام کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ انٹیلیجنس ہے، کچھ اور لینی ہے. اور تیسرا، ان کو فری ہینڈ ملے، کوئی پارٹی ان کو یہ نہیں کہے کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ پولیس ہی ایفیکٹو ہو سکتی ہے. اور رینجرز تو ماشاءاللہ ہمارے آرمی کے آفیسرز اس کے اندر ہیں اور انہوں نے اپنی ٹریننگ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ اس کے ریزلٹس بہتر نکلیں گے. لیکن اگلی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، اور وہ جسٹس طارق صاحب بھی اس کا بتائیں گے کہ جب آپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کی جو قانون شہادت ہے پریزنٹ، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کرمنل انٹیلیجنس کا سسٹم آپ کا ٹھیک ہے؟ کرمنل لا کا آپ کا ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ لوگ کیفر کردار تک جائیں. جیسے ابھی لنڈن کے اندر انہوں نے 1000 بندے کو انڈکٹ کیا اور ان کو سزائیں ہو کے 5 سال تک بالکل وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے اور ان کی پورے کیریئر خراب ہو جائے گا. اسی طرح کا یہاں اگر کریں، لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں. بیچارے لوگ تنگ آ گئے ہیں، ان کے روزگار بند ہوتے ہیں، ان کے بچے ہلاک ہوتے ہیں، بیٹے بچیاں سکول نہیں جا سکتے. تو ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے. صرف نہیں انٹرسٹڈ تو پولیٹیکل پارٹیز کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں. اس کینسر کو اس کو الگ کر لے اور ان کو فری ہینڈ دے. یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. مالاکنڈ اور سوات سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے کراچی کا. وہ مختلف بات یہ جناب صاحب کر سکتے ہیں، لیکن کیا نہیں جاتا، دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. یہ ہم جسٹس طارق محمود صاحب سے پوچھیں گے. جیسا آپ بتائیں، آپ خود بھی بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں پروسیکیوشن کا جو ہے وہ مسئلہ سامنے آتا ہے. ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس پر الزام جو ہے وہ لگا بھی دیا جاتا ہے، لیکن جب پروسیکیوشن کی بات آتی ہے، جب کیس آگے چلتا ہے تو یا تو گواہ پیش نہیں ہوتے یا کسی اور وجہ سے وہ اتنا اسٹرانگ اس کو کیس کو بنا نہیں پاتے، یا پھر یہ ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں رہ جاتا تو پھر جج ہی معذرت کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے، میں تو اس کیس کو ہی نہیں دیکھوں گا. یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں. ابھی امریکہ نے جو حالیہ ایک رپورٹ جاری کی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے امریکہ نے، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ 75% آپ کے دہشت گرد جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. 75%. دیکھیں، گزارش ہے آپ نے جو ایک فکرے میں نا 10-20 سوال اٹھا لیے، میں مختصر کوشش کروں گا ڈیل وتھ کرنے کا. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جو ڈسکشن آپ بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے نا، وہ تو بھائی جی معاملہ ہی بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں. دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے. انہوں نے جا کر کہیں ایک آپریشن کیا، ایک چھاپہ مارا، وہاں سے ایک آدمی کے پوزیشن سے اسلحہ نکل آیا، تو ظاہر ہے گواہ ساتھ تھے. اس میں ریکوری میمو بنا ہوگا، 2 گواہ اس کے سگنیٹری ہوں گے. یہ ٹرائل ایک دن میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک بیان ہوگا ان 2 گواہوں کا، ایک بیان ہوگا آپ کا آئی او کا. یہ 5-5, 10-10, 20-20 منٹ کے بیان ہیں، اور صرف گواہوں نے یہ بات ثابت کرنی ہے
کہ ہم نے اور اس کے پوزیشن سے یہ نکلا, اور اگر وہ اسلحہ ایک ایسا یا ایسی چیز نکلی ہے جو قانون کے تحت وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا تھا یا اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, تو یہ سارا برڈن پھر اس پر شفٹ ہو جائے گا کہ یہ چیز جو اس سے نکلی ہے یہ جو ہے وہ کس اتھارٹی کے تحت اس کو پوزیس کرنا تھا. یا یہ تو مسئلہ ہی بہت آسان ہے, اس میں تو جھگڑے کی بات نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں. اب پاکستان کی ہسٹری میں جب نارکوٹیکس لا آیا ہے اس کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں نارکوٹیکس کیسز ہوئے ہیں اس میں ہائیسٹ جو ریٹ ہے کنوکشن کا وہ نارکوٹیکس کیسز میں, اور سب سے جلدی ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ گواہی دو ہوتے ہیں. یہ تو ایک بات. باقی رہی جو آپ نے دوسری باتیں کی نا, اس میں آپ کو چھوٹی سی بات دیکھیں. ایک بات کا بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس نے 100 قتل کیے اور عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. دیکھیں میرا ایک چھوٹی سی بات ہے, بات یہ ہے کیا وہ 100 قتل اس نے ایک دن میں کیے تھے؟ دی آنسر از نو. سوال یہ ہے کہ جب ایک قتل کیا تو اس کو کہاں چھوڑا ہوا تھا؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ واری تھی, ایگزیکٹو کی ذمہ داری. دوسرا قتل 10 قتل آپ نے اگر اس کو 100 قتل کے بعد اس کو پکڑا ہے اور پھر آپ عدالت سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 100 قتل کیے تھے. ایک اہم بات ہے کہ ثابت پروسیکیوشن کا کیس جو ہے نا وہ جو ہے پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کرنا. آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو ہے جج بھاگ جاتا ہے. 2-3 باتیں دیکھیں. اگر مثال کے طور پر جج واقعی بھاگ جاتا ہے, یہ سٹیٹ کا قصور ہے کہ سٹیٹ نے ایک اس ملک میں ایک ایسی جو ہے خوف کی ایک چادر انہوں نے بچھا دی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے, اور اس انسیکیورٹی کی وجہ سے اگر وہ معذرت کر لیتا ہے تو پھر بات یہ ہے آپ اس کو پورا مجرم تصور نہیں کرتے. اس میں بہت سی جو ہے چینجز کی ضرورت ہے. اگر آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے ان کو ماڈرن ڈیوائسز کے مطابق لوگوں کو پہلے ٹرین کرنا ہے. مثال کے طور پر قانون شہادت میں ایک پروویژن تو ڈال دی گئی 164, اور 164 میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو ماڈرن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سائنس میں اس کی وجہ سے جو ایویڈنس جو اویلیبل ہو گئی ہے تو وہ بھی ایڈمیسبل ہوگی. اس کی ایک موٹی مثال دے دوں. ایویڈنس میں آتا ہوں جج صاحب, میں آپ کو یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا میں, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ نے جانا ہے تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ابھی جج صاحب نے باتیں کی ہیں کہ جس طرح سے اس کو چینج کیا جانا چاہیے, لا آف ایویڈنس کی بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں ماڈرن سائنس کو بھی ہم استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں, تو اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ کس حد تک آپ کو جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پرابلمز ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں جہاں تک جج صاحب نے جو بات کی وہ ڈیفینیٹلی اپنے ہی از این ایکسپرٹ آن دی لا, وہ بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ جی کہ اس کو قانون کے اندر کس طریقے سے ایملگمیٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اس کی اگر کوئی شارٹ فالز ہیں یا پیٹ فالز ہیں تو یہ پولیس کے آفیسرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے, بیکاز دے آر فیسنگ دس پرابلم ایوری ڈے. سو دے شوڈ بی ایکچولی مور ورڈ آن دس تھنگ کہ جی کہ کیسے ہم نے کرنا ہے, کیونکہ ہمارا کیس میں بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی جسٹ ہینڈ اوور ایوری تھنگ ٹو دی پولیس جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے تو اس کو پروسیکیوٹ تو نہیں کیا, وہ تو سارے کا سارا انہوں نے کرنا ہے. سو ایکچولی پولیس آفیسرز شوڈ بی مور ورڈ آن دس اکاؤنٹ جو ہے, that they should get into this legal جو بات چیت ہے, they should be concerned, اور وہ اس کے اوپر they should get some input laws سے کرنے یا اس کو چینجنگ کرنی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ڈی وی ڈیز بھی آئی ہیں اور باقاعدہ طور پر پروف جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو حالیہ تشدد ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں کے دوران یا گزشتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے کے دوران, اس میں کچھ ایسے دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ شاید آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں شہریوں پہ ظلم ہوتا دکھایا گیا ہے, ان کے ساتھ انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. تو کیا ان ویڈیوز کو, جس پر سپریم کورٹ نے بھی طلب کر لیا ہے اس مواد کو اور تمام جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تمام خبریں, ویڈیوز یا جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ دیں, تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے کہ کیا اس پر جو کہا یہ گیا کہ جی قوبت خانے بھی ہیں کراچی کے اندر, تو وہ آپ لوگ ذہن میں رکھ کے کہیں ایسے ریڈز کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ لگائیں کہ کیا واقعی قوبت خانے بھی ہیں, کیا واقعی اس طرح کی یہ جو کاروائیاں یہ پاکستان میں ہی ہوئی ہیں, اسی شہر میں ہوئی ہیں؟ جی وہ یہ بات میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو نیچرلی کہ قانون میں ڈیفینیٹلی جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ اس بات کو ضرور دیکھتے ہوں گے کہ جی کہ واقعی یہ ویڈیو جو آپ کو فار ایگزامپل آ گئی ہے میں نے دیکھی ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس ویڈیو کی, بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ رائٹ آن دی فیس ویلیو آلسو کہ جی کہ ایک ویڈیو کو جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کو جو ہے نا جج کیا جا سکے, کیونکہ وہ کہیں سے کسی سورس سے بھی آ سکتی ہے. یو نیور نو پروپیگنڈا ویڈیو ہے یا کیا ویڈیو ہے, there could be many things on that جو ہے. سو آئی تھنک کہ جہاں تک یعنی کہ آپ نے بات کی ریڈز کرنے کی مختلف جگہوں کے اوپر, یہ وہ ڈیفینیٹلی جو ہمیں انفارمیشن ہے اور جو ہم گیدر کر رہے ہیں, اگر ایسا کوئی قوبت خانہ جو ایسی ہے ڈیفینیٹلی وی ول ریڈ دیٹ پلیس جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایک اور بات آخر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو اب تک کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا, یہ گورنمنٹ کے لیول سے بھی یہ بیانات آئے ہیں کہ جی غیر ملکی ہاتھ اس میں ملوث ہے. کیا آپ کو اب تک آپ نے جو آپریشنز کیے ہیں جن علاقوں میں
وہاں پر آپ کو ایسا لگا کوئی آپ نے کسی کو گرفتار کیا اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ کوئی اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے یا کوئی غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں بیک کر رہی ہیں یا اسلحہ جو ہے ایسا ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے؟ یہ میرے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے.